العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد باب ما جاء فی نبید الجر. نبیذ الجر مٹکے کی نبیذ کے متعلق جو روایتیں وارد ہیں ان کا بیان. جر یہ جرتن کی جمع ہے، جیسے تمرتن کی جمع تمرن آتی ہے، اسی طریقے سے جرتن کی جمع جرن ہے. مٹکے کی نبیذ کا بیان. جرہ مٹکا کو بھی کہتے ہیں، گھڑیا بھی کہہ لیجئے، چھوٹی مٹی کی جو بنائی جاتی ہے. حدیث میں یہاں ارشاد گرامی ہے، روایت اس طرح ہے: بہی قال حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا ابن علیہ و یزید بن ہارون قال حدثنا سلیمان التیمی عن طاووس ان رجلا اتى ابن عمر فقال نهى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن نبید الجر فقال نعم فقال طاووس والله انی سمعته منه. حضرت طاووس کہتے ہیں، حضرت طاووس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس اور اس نے کہا: نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نبید الجر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نبیذ جر سے منع فرمایا ہے؟ یعنی گھڑے میں نبیذ بنانے سے کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے؟ تو ابن عمر نے کہا فقال نعم. طاووس کہتے ہیں کہ ابن عمر نے جواب میں کہا جی ہاں، اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے. واللہ انی سمعتہ منہ، اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے یہ بات ابن عمر کو کہتے ہوئے سنی ہے. اس روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹکے میں اور گھڑے میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا، کیونکہ جو گھڑے اس زمانے میں پائے جاتے تھے اس پر اس طرح سے رنگ روغن لگا دیا جاتا تھا کہ ہوا کا گزر نہیں ہوتا تو پھر وہ نبیذ سڑ جایا کرتی تھی، اس میں نشہ پیدا ہو جاتا تھا، اور پینے والے کو کبھی معلوم ہوتا اور کبھی معلوم نہیں ہوتا کہ اس میں نشہ آیا، اور پھر وہ پی لیتا اور نشے کا شکار ہو جاتا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیذ جر ہی سے منع فرما دیا کہ جہاں پر اس قسم کا احتمال ہے اور ایسا اندیشہ ہے اور جو چیز اس کے لیے نشے تک پہنچنے کا سبب بن سکتی ہے اس سے آپ نے منع فرما دیا. ورنہ اصلاً مٹکے کی بنیاد پر خود مٹکا کوئی سبب نہیں ہے، مگر مٹکا ایسا ہو کہ اس میں کی نبیذ میں نشہ پیدا ہونے کا سبب ہو تو یہ چیز سبب حرمت بن سکتی ہے. ورنہ آگے کی روایات میں اور باب میں پھر ان برتنوں میں نبیذ میں اجازت بھی منقول ہے.
وفی الباب عن ابن ابی اوفا و ابی سعید و سوید و عائشۃ و ابن الزبیر و ابن عباس ھذا حدیث حسن صحیح۔ باب ما جاء فی کراہیت ان ينبذ فی الدباء والنقیر والحنتم۔ اوپر کی روایت میں ایک بات اور ابھی سمجھنے کی ہے کہ جب یہ بات طے ہے کہ مٹکوں کی نبیذ علی الاطلاق منع نہیں ہے، ہاں کوئی ایسا مٹکا ہو جس میں نشہ پیدا ہونے کا امکان غالب ہو تو اس سبب سے اس کو منع کیا جائے گا، ورنہ تو مٹکوں میں اور گھڑوں میں نبیذ بنانے کی اجازت تو دی گئی ہے۔ گویا یہ حکم پہلے احتیاطاً منع پر مشتمل تھا، پھر اس کی اجازت ہو گئی، تو پھر حضرت ابن عمر نے سائل کے سوال کے جواب میں ایک ہی بات کیوں کہہ دی کہ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ شاید کہ حضرت ابن عمر کو نسخ کا علم اس وقت نہ رہا ہو۔ دوسری بات یعنی دوسرا جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ اصل میں ارتفاع علت کی بنیاد پر نہی کا ارتفاع تھا یہ، یعنی کہ بعد میں لوگ ایسے مٹکے اور گھڑے بنانے لگے تھے جس میں سکر پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن اب اس آدمی کے پاس کیسا مٹکا تھا؟ ممکن ہے کہ اس کو کامل رغبت ہو، وہ تحقیق بھی نہ کرے، تفصیل بھی نہ جانے اور اسی میں بنا کے پینے لگے، اس لیے ایک احتیاطی پہلو کو سامنے رکھ کر کے ابن عمر نے کہہ دیا نعم نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رہ گئی بات یہ کہ طاؤس نے جو قسم کھا کے کہا کہ میں نے ابن عمر کو یہ بات کہتے ہوئے سنی ہے، تو وہ صرف حدیث کی یادداشت کے سلسلے میں اپنی پختگی کو بتانا تھا، اپنی پختگی کو بتانے کے لیے انہوں نے یہ انداز اختیار کیا۔ یا اور یہاں سند میں ابن علیہ سے مراد اسماعیل ابن ابراہیم ہیں، جو اپنی ماں کے نام کے ساتھ یعنی علیہ کے نام سے منسوب ہوا کرتے ہیں، اور کثرت سے ابن علیہ کا نام روایتوں کی سند میں آتا ہے۔ باب ما جاء فی کراہیت ان ينبذ فی الدباء والنقیر والحنتم۔ دبا اور نقیر اور حنتم ان برتنوں میں نبیذ بنانے کی کراہیت کا بیان۔ یہ چند برتن دبا، حنتم۔ دبا خشک کدو جس کے گودے کو نکال کر پیالہ بنا لیا جائے، کدو کا وہ برتن جس کے گودے کو نکال کر پیالے کی شکل دے دی جائے۔ حنتم مٹی کے گھڑے کو کہتے ہیں۔ النقیر فعیل کے وزن پر ہے، منقور کے معنی میں، جس کے معنی کھودنے کے آتے ہیں۔ اہل عرب شراب وغیرہ بنانے کے لیے کھجور کی جڑوں کو کھود کر برتن بنا لیتی تھی، یہاں یہی برتن مراد ہے۔ مزفت وہ برتن جس پر
تارکول چڑھا دیا گیا. یہ بھی باب تفعیل سے اس میں مفعول ہے. یہ اور اس قسم کے جو برتن ہیں ان برتنوں میں ابتداءً منع کیا گیا تھا ان کے استعمال کرنے سے، لیکن بعد میں اس کی اجازت ہو گئی. جمہور علماء کے نزدیک اب ان برتنوں کے استعمال کی اجازت ہے. البتہ چند ایک نام ہیں جیسے ابن عباس، ابن عمر، امام مالک، امام احمد، اسحاق ابن راہوے، ان حضرات کے نزدیک ابھی بھی استعمال کی ممانعت باقی ہے، اور امام شافعی اور امام ثوری یہ کراہت کا قول کرتے ہیں، لیکن جمہور کے نزدیک اس کی حرمت ختم ہو چکی ہے، کراہت بھی ختم ہو چکی ہے. اب رہ گئی بات پہلے جو اس کی کراہت تھی وہ کیوں تھی؟ وجہ یہ ہے کہ دراصل یہ جو پہلے چاروں برتن حنتم، دبا اور نقیر اور مزفت وغیرہ یہ جو برتن تھے، تاکہ ان برتنوں میں چونکہ شراب بنتی تھی تو برتن کی ممانعت پر پابندی ہو جائے، برتن کے استعمال پر پابندی ہو جائے، ممانعت میں شدت ہو جائے تو شراب سے اچھی طرح نفرت پیدا ہو جائے. اور کسی چیز کو اچھی طرح سے اس کی نفرت پیدا کرنی ہو تو اس پر پہلے حکم کے سلسلے میں شدت برتی جاتی ہے. جیسے کتے کے سلسلے میں پہلے بہت سختی کی گئی تھی تاکہ کتا پالنے سے لوگوں کی طبیعت میں دوری پیدا ہو جائے، پھر دھیرے دھیرے اس میں تو سہولت ہوئی. تو اسی طریقے سے شراب کی نفرت زیادہ سے زیادہ پیدا ہو جائے اس کے لیے ان برتنوں تک کو حرام کیا گیا تھا، لیکن بعد میں ان برتنوں کے استعمال کی اجازت ہو گئی، جیسا کہ آگے کے باب میں اگلا باب ہے باب ما جاء فی الرخصۃ ان ينتبذ فی الظروف، اس باب میں جیسا کہ ذکر ہے. اب دونوں باب کی حدیث پڑھ لیجئے. بہی قال حدثنا ابو موسیٰ محمد بن المثنى قال حدثنا ابو داود الطیالسی قال حدثنا شعبہ عن عمرو بن مرہ قال سمعت زازان یقول سألت ابن عمر اما نهى عنه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من العویہ. عمرو بن مرہ کہتے ہیں کہ میں نے زازان کو سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے ابن عمر کو پوچھا ان برتنوں کے متعلق جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، اور یہ بھی کہا کہ اخبرنا بلغتکم وفسرہ لنا بلغتنا، آپ بیان کیجئے ان کو آپ اپنی زبان میں، تفسیر کیجئے ہماری زبان میں. تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا حنتم سے، منع فرمایا حنتم سے. دیکھیے حنتم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا، پھر اس کی تفسیر کر دی وَيَلْجَرَّ وَنَهَا عَنِ الدُّبَّ، اور دبا سے منع کیا اور وہ کدو کا بنایا ہوا برتن ہے. وَنَهَا عَنِ النَّقِيرِ، اور روک دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نقیر سے، اور وہ کھجور کی جڑ ہے جس کو کھود کر یا چھیل کر پیالہ بنا لیا جاتا ہے. اور منع فرمایا مزفت سے، اور وہ تارکول پھرایا ہوا برتن ہے. وَهُوَ الْمُقَيَّرُ وَأَمَرَ أَن يُنْتَبَذَ فِي الْأَسْقِيَةِ، اور حکم دیا کہ نبیذ مشکیزوں میں بنائی جاوے. وفی الباب عن عمر وعلی وابن عباس وابی سعید وابی ہریرہ وعبد الرحمن بن یعمر وسمرہ وانس وعائشہ وعمران بن حسین
وعائد ابن عمرو والحکم الغفاری ومیمونۃ رضی اللہ تعالی عنہم. ھذا حدیث حسن صحیح. اسی سے ملتا جلتا یہ دوسرا باب بھی ہے، باب ما جاء فی الرخصۃ ان یتبد فی الظروف، کہ ان برتنوں کی پہلے تو ممانعت تھی اور اب اس کی رخصت، اس میں رخصت آ گئی. ممانعت کی کیا وجہ وہ سر بھی گفتگو ہو چکی، اب اس کا کیا حکم اس پر بھی گفتگو ہو چکی ہے، یعنی باب پر پوری گفتگو ہو چکی. بہ قال حدثنا محمد بن بشار والحسن بن علی ومحمود بن غیلان قالوا حدثنا ابو عاصم قال حدثنا سفیان عن علقمة بن مرصد عن سلیمان بن بریدۃ نبی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی کنت نہیتکم عن الظروف وان ظرفا لا يحل شیئا ولا يحرمه وكل مسکر حرام. سلیمان ابن بریدہ اپنے والد بریدہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم کو منع کیا تھا برتنوں میں نبیذ بنانے سے. انی کنت نہیتکم عن الظروف، کچھ برتنوں میں نبیذ بنانے سے منع کیا تھا، لیکن سنو کوئی برتن کسی چیز کو حلال نہیں کرتا اور کسی چیز کو حرام نہیں کرتا. وَكُلُّ مُسْكِرٍ حرام، ہاں ہر نشے والی چیز ضرور حرام ہوگی. هذا حدیث حسن صحیح. وبه قال حدثنا محمد بن غیلان قال حدثنا ابو داود الحفری عن سفیان عن منصور عن سالم بن ابی الجعد عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الظروف فشکت الیہ الانصار. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں کے استعمال سے روک دیا تو انصار نے یہ شکایت کی اور کہا کہ ہمارے پاس دوسرے برتن نہیں ہیں. فقالوا ليس لنا وعاء فقال فلا اذن، تب کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پتہ چلا ہے اصل برتن ہونا، برتن میں ممانعت کی وجہ ان کا برتن ہونا نہیں ہے بلکہ شراب سے اس کا متعلق ہونا تھا. لیکن چونکہ یہ حرمت برتنوں کی لغیر ہی تھی اس لیے پھر اس مجبوری کی وجہ سے اس کی اجازت دے دی گئی. تو ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں کے استعمال کی اجازت دی تھی، لہذا جو روایات ممانعت والی ہیں ان روایات کے لیے یہ روایت اجازت والی ناسخ بنے گی. وفی الباب عن ابن مسعود و ابی ہریرہ و ابی سعید و عبد اللہ بن عمرو ھذا حدیث حسن صحیح. اس باب میں ان صحابہ کرام سے بھی روایت ہے. ابن مسعود کی روایت کو ابن ماجہ نے نقل کیا ہے، ابو ہریرہ کی روایت کو امام احمد ابن حنبل نے، اور ابو سعید خدری کی روایت طحاوی میں ہے. عبداللہ ابن عمر کی روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے. یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے. سبحان اللہ بحمدہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.